السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نواقض وضو کے بارے میں بات کریں گے، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہو۔ یاد رکھیے، وضو کے توڑ دینے والی چیزوں کا علم حاصل کرنا، جنہیں نواقض وضو کہا جاتا ہے، یہ ہر نمازی کے لیے بلکہ ہر وضو بنانے والے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جس کو نواقض وضو کا علم نہ ہو، یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہو یہ جسے معلوم نہیں، اس کا وضو ہوتا ہی نہیں۔ یعنی اس کو جب معلوم ہی نہیں ہے تو وضو کب ٹوٹ گیا، تو پھر اس کو پتا کیسے چلے گا کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے۔ کوئی وضو بنا رہا ہے اور ایک طرف سے وضو ٹوٹ بھی رہا ہے، تو پھر اس کے وضو بنانے کا کیا فائدہ رہے گا؟ تو اس لیے فقہاء نے یہ بات فرمایا۔ تو نواقض وضو کیا ہے، آئیے ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ایک قاعدہ یہاں یاد رکھ لیں، آسانی کے طور پر ایک جملے میں نواقض وضو کو مختصر سے مختصر طور پر جاننے کے لیے یہ یاد رکھے کہ جسم سے کسی بھی طرح کی نجاست نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر تفصیل سے ہم اگر غور کریں گے تو یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ چیز کچھ بھی ہو۔ مثلا پیشاب کے راستے سے جو ہے پیشاب تو نہیں نکلا، کبھی خون نکل گیا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یا مزی نکل گیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے، پیشاب یا پاخانے کے راستے سے کوئی چیز نکل جائے اور ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا کے خارج ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہوا خارج ہونے میں کسی کو شک واقع ہو تو پہلے وہ یہ غور کرے کہ ہوا کے خارج ہونے کے بعد بو محسوس ہوئی یا نہیں۔ اگر بدبو محسوس نہیں ہو تو پہلے وہ پھر یہ غور کرے کہ ہوا کے خارج ہونے کا احساس ہوا یا نہیں ہے۔ اگر یہ دو بھی نہ ہوئے ہیں تو پھر وہ ہوا کے خارج ہونے کا وہم ہوگا۔ تیسری چیز، بدن کے کسی بھی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ خون کا اتنا نکلنا یا پیپ کا اتنا نکلنا ضروری ہے وضو ٹوٹنے کے لیے جس سے وہ بہہ جائے۔ بہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقدار اتنی ہو جس سے اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ اگر ہم نہ پوچھتے تو یہ بہہ جاتا۔ مثلا کسی کو تھوڑا سا خون کہیں سے نکل آیا، سوئی چوب گئی تو خون نکل آیا، تو وہ جیسے خون تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے تو پوچھتے بھی جا رہے ہیں، ایک ڈراپ نکلا پھر پوچھ دیا ہم نے، ایک ڈراپ خون نکلا پھر پوچھ دیا۔ تو یہاں پر یہ غور کرے کہ اگر جتنے ڈراپ نکلے ہیں اور ہم پوچھتے گئے ہیں، اتنے ڈراپ اگر ہم پوچھے بغیر ویسے ہی چھوڑ دیتے تو کیا وہ خون ہمارے جسم پر بہے گا یا نہیں؟ اگر اچھی طرح سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہم نہ پوچھتے تو یہ خون ضرور بہہ جاتا، تو پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ وضو ٹوٹ گیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کان کے اندر کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، خون جو ہے وہ پھوٹ جانے کے بعد خون بہہ گیا، اندر ہی رہ گیا، باہر نہیں نکلا، تو پھر یہاں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، کوئی خون نکلا پھر آنکھ کے اسی پکوٹے کے اندر ہی وہ رہ گیا، باہر چھلک کر نہیں آیا خون، تو اس وقت بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں پر یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو ہاتھ پر یا پیچھے ہم کمر پر جو انجیکشن لیتے ہیں عموماً اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی ہم یہ بات غور سے دیکھے ہیں اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیے ہیں، ان سے تحقیق حاصل کیے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو معمولی سا انجیکشن ہوتا ہے جو ہاتھ پر ڈنڈ پر ہم لیتے ہیں، اس سے اتنا خون نہیں نکلتا کہ بہہ جائے، تھوڑا سا پوائنٹ خون کا ہوتا ہے، بعض کو وہ بھی نہیں نکلتا، لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ وہ جو انجیکشن ہوتا ہے جس کو رگ میں لیا جاتا ہے یا پھر سلائن چڑھایا جاتا ہے، رگ میں جس طرح سے بھی سوئی لگوایا جاتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، رگ میں لگوانے کے ذریعے سے۔ اب اس طرح سے آپ اچھی طرح سے اندازہ کر لیں، ہم نے قاعدہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ مثلا آج کے دور میں کوئی ویکسین لے رہا ہے تو اس میں بھی آپ اچھی طرح غور کیجئے کہ خون کتنا نکلا ہے،
یہ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں گے تو آپ اس طرح کے جتنے بھی ہے خون ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں، کبھی ہم گلوکوز لینے جاتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی مراحل آپ کے سامنے پیش آئیں گے، آپ ہر جگہ یہ قاعدہ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ خون کتنا نکلا ہے۔ اگر اس خون کو بہنے دیا جائے تو وہ جسم پر بہ جاتا، اتنا اگر خون نکلا ہے، چاہے وہ سرنج میں یعنی خون کے وہ انجیکشن کے اندر چلا گیا ہو یا باہر بہ گیا ہو، کسی بھی صورت میں یہاں خون کا بہنے کی جو بات ہم کر رہے ہیں، یہاں بہنا مراد نہیں ہے بلکہ بہنے کے اتنے مقدار کا خون نکل آنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد منہ بھر کر قے ہونا، قے اگر تھوڑی سی قے آ جائے یا بار بار کسی کو بلغم نکل رہا ہے، بہت گھٹ قسم کا بلغم آ رہا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیے قے کا ہونا اور منہ بھر کے ہونا، منہ بھر کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے فورس کے ساتھ، تیزی کے ساتھ قے ہو جائے، الٹی ہو جائے کہ ہم روک نہ سکے۔ مثلا اتنی تیزی کے ساتھ کبھی قے ہو جاتی ہے کہ ہم چاہ کر اپنی ارادے سے، اپنی طاقت سے اس کو روک نہیں سکتے، بالکل وامٹنگ ہو جاتی ہے تیزی کے ساتھ، اور چھلانگ لگا کر بہت سے مقدار میں قے ہو کر باہر نکلتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منہ بھر کے تو قے نہیں ہوئی لیکن تھوڑا 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 جو ہے نکل رہا ہے کھانا وغیرہ، جو کچھ پانی ہے اندر سے، قے تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، تھوڑے مقدار میں ہے، تو پھر یہاں پر جمع کر کے دیکھیں کہ جتنا تھوڑا تھوڑا ہے اس سارے کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو منہ بھر کر قے ہونے سے جتنی الٹی باہر آتی ہے اس کے برابر وہ تھوڑا تھوڑا ہونے والا قے جمع ہو گیا، اس کے برابر اگر ہے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں اور ایک چیز یہ ہے کہ لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک قاعدہ اور عرض کروں گا کہ لیٹنے کی کس طریقے پر وضو ٹوٹتا ہے، اس میں لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو یہاں پر فقہا نے لیٹنے کو ٹیک سے جوڑ دیا ہے، یعنی ٹیک لگا کر، ایسا ٹیک جس کو ہٹا دینے سے سونے والا شخص گر جائے۔ یہ تفصیل اس کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سونے سے وضو ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ سونے سے انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس سے ہوا بھی خارج ہونے کا امکان ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہے، ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہے اس کا علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم نے بنیادی طور پر قاعدہ عرض کیا ہے کہ جسم سے نکلنے والی نجاست چاہے وہ ہوا کی صورت میں بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا کے خارج ہونے سے۔ تو نیند میں ہوا کا خارج ہونا ایک لازمی چیز ہے، اسی لیے سو جانے سے ہوا خارج ہوتی ہے اور جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں ٹیک لگانے کو سونے سے اس لیے جوڑا گیا ہے کہ انسان جب ٹیک لگاتا ہے تو اس کا نچلا حصہ، پچھلا حصہ جہاں سے جو ہے ہوا خارج ہوتی ہے، وہ مقام بھی زمین سے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسا سو رہے ہیں بیٹھنے کی حالت میں جس سے آپ کا مقعد یعنی جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے وہ حصہ زمین کو بالکل لگا ہوا ہے، زمین سے جمع ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ہوا خارج ہونے کا کوئی سبب بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ لہذا آپ اس قاعدے کو یاد رکھ لیں، اگر سمجھ میں نہ آئے ٹیک لگا کر سوئے ہیں اس طرح سے جس سے جو ہے آپ کا مقعد یعنی ہوا خارج ہونے کا مقام ہٹ گیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور بات کے ساتھ یہ ہے کہ بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جائے، کسی پر کوما میں تھوڑی دیر کے لیے کوما میں کوئی شخص چلے جائے، تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جائے، اس کا ہوش ختم ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں بھی وضو لازم ہوا، کیونکہ جتنی دیر وہ بے ہوش تھا اس وقت اس کے جسم سے کیا نجاست خارج ہوئی ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا۔ اسی طرح مجنون یا دیوانہ، اس کو اگر افاقہ ہو جائے، کوئی شخص اپنے ہوش سے انجان تھا، یعنی عقل اس کی معوف ہو گئی تھی، پاگل ہو گیا تھا، ہوش آنے کے بعد اس کو جو ہے وضو کرنا پڑے گا، اس سے بھی دیوانگی اور جنون سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آخری چیز یہ ہے کہ نماز، وہ نماز جو رکوع اور سجدے والی ہے، ایسی نماز میں قہقہا مار کر
ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اس راست حدیث سے اس کا تعلق ہے کہ نماز، وہ نماز جو رکوع اور سجود والی ہے، کہاں مار کر ہنسنا، اور وہ بھی بالغ آدمی ہو ہنسنے والا۔ اور قہقہے کا مطلب اتنا ایسی ہنسی جس کو انسان روک نہ سکے، جس پر قابو نہ پا سکے، اس طرح کی ہنسی سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم نے سارے قاعدے بیان کر دیے، اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں آپ کے سامنے درپیش ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثلا ہمارے پاس بہت سے توہمات آ گئے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر تھوڑی سی بات پر یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا۔ مثلا کسی بچے کو برہنہ دیکھ لیے تو سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا۔ بھائی جسم سے تو کوئی نجاست خارج نہیں ہوئی نا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چاہے اپنے آپ کو برہنہ دیکھ لے یا کسی کو برہنہ دیکھ لے، چاہے چھوٹے کو دیکھ لے یا بڑے کو دیکھ لے، عورت کو دیکھ لے یا مرد کو دیکھ لے، یا اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ کبھی کپڑے پہنتے ہوئے جو ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی نجس چیز ہے، ہاتھ لگ گیا ہے میرا، اب شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا۔ اب اسی طرح وضو بناتے بہت سے لوگ بیمار ہوتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جن کا پیشاب مسلسل جاری رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی کم سے کم مدت میں، کم سے کم چھوٹی سی آیتوں کے ساتھ بھی وہ نماز کو وضو کے ساتھ پورا نہ کر سکتے ہو۔ مثلا مختصر طور پر بھی کوئی نماز پڑھے گا، مختصر صورتوں کے ساتھ بھی، تو 2 منٹ میں نماز آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ تو اتنے 2 منٹ کے وقفے میں بھی جس کا پیشاب نہ رکتا ہو تو ایسے شخص پر وضو معاف ہے۔ وہ اپنے ساتھ وہ جو پائپ آتا ہے اس طرح اس کو باندھ لے، پائپ نہیں ہو تو کسی ایسی چیز کو باندھ لے جس سے پیشاب نیچے نہ گرے، اب وہ پیشاب جاری رہے تو بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ایسے شخص کے لیے حکم ہے جس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی پیشاب نہ رکتا ہو تو پیشاب جاری رہنے کے وقت بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بازار میں جاتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں یا گھروں میں ہی بچے پیشاب کیے ہوتے ہیں، اس پر ہمارا پیر گر جاتا ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ پیر دھو لینے سے پیر صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم سے تو نجاست خارج نہیں ہوئی نا، وہ تو خارج میں سے ہمارے پیر کو لگ گئی۔ اسی طرح گھروں میں یہ مرغیاں وغیرہ ہوتی ہے، ان کی بیٹ رہتی ہے، اس پر پیر گر جاتا ہے، اس کے لیے بھی وضو الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پیر دھو لینا اس کے لیے کافی ہے۔ اب جب ہم باہر جائیں گے، بارش کے دن اگر ہو تو کہیں پانی جمع ہوا رہتا ہے، پانی اوپر گر جاتا ہے ہمارے، تو وہ پانی جس کا تعلق ڈرینیج سے ہے، آپ کو اچھی طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پانی ڈرینیج میں ملا ہوا ہے اور اس سے نکل کر جمع ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس صورت میں اپنے کپڑے کو پاک کر لیں۔ البتہ وضو کسی بھی صورت میں ایسے موقع پر نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی یہ جو بارش کے پانیاں ہوتے ہیں یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ پانی جو معمول سڑک پر جمع ہوتا ہے، ایک وہ پانی جو ڈرینیج سے نکل کر روڈ پر آ جاتا ہے۔ تو ڈرینیج سے نکل کر جو روڈ پر آ گیا وہ پانی کپڑوں پر اچھلے یا ہمارے پیروں پر اچھل جائے تو صرف پیر یا کپڑے دھو لینا کافی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے۔ تو یہ بات بھی ہمارے لیے انتہائی قابل غور ہے، اس میں بھی تشویش کے شکار ہونے کی بالکل یا ضرورت نہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ غسل کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں وضو کا کیا مسئلہ ہے، یعنی وہ غسل جو ہم جنابت کے بعد فارغ ہونے کے بعد غسل کرتے ہیں، تو اس میں پہلا سنت طریقہ تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اچھی طرح سے وضو کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد غسل کر لیتے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہی غسل کرے۔ اگر کوئی شخص حمام میں داخل ہو اور ناک میں پانی چڑھا لے، کلی بھی کر لے، پورے بدن پر پانی بہا لے، تو پھر اس غسل میں ہی وضو آ گیا ہے، پھر وضو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ میں نے صرف غسل کیا، ناک میں بھی پانی چڑھا لیا، کلی بھی اچھی طرح سے کر لیا، پورے جسم پر تو پانی بہ گیا، مگر میں نے وضو علیحدہ نہیں کیا، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو علیحدہ نہیں کیا لہذا مجھے وضو پھر سے کرنا چاہیے۔ غسل کے بعد وضو کرنا یہ بدعت ہے،
کیونکہ آپ نے جب پورے بدن پر پانی بہا لیا تو وضو کے دوران دھلے جانے والے سارے اعضاء بھی آپ کے دھل چکے ہیں. الگ سے وضو کرنے کی کوئی یہاں پر زحمت لینی نہیں چاہیے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم حجامت بنوائے باوضو ہو کر تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح جسم کے زائد بال یا ناخن وغیرہ نکالے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے گالی دے دیا, اس کی زبان سے گالی نکل گئی, یا پھر گانے کا عادی تھا, توبہ کر لیا لیکن پھر غفلت سے گانا نکل گیا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے. اس کا گناہ الگ ہے, گالی دینے کا گناہ الگ ہے, گانا گانے کا گناہ الگ ہے, لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ فحش الفاظ زبان سے نکلنے پر وضو بنانے کو فقہاء نے مستحب قرار دیا ہے. یعنی وضو کی وہ کوالٹی نہیں رہتی جو گالی دینے سے پہلے کوالٹی تھی, وہ اب نہیں رہتی. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ سے اگر پانی نکل جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ آنکھ میں کوئی زخم ہو یا کوئی بیماری ہو, جس کو مثلا آشوب چشم کہتے ہیں, آنکھ آ جانا جس کو کہتے ہیں, اس کے بعد جو پانی نکلتا ہے وہ پیپ کے حکم میں ہوتا ہے. وہ پانی بھی نجس پانی ہوتا ہے, اس لیے وہ بھی اگر نکل کر بہ جائے, پکوٹے میں رہ جائے تو اس حد تک وضو نہیں ٹوٹے گا. نکل کر باہر آ جائے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. بیماری کی وجہ سے, خوشی کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. اور مسئلہ یہ ہے کہ اونگنے سے یا ویسے ہی بیٹھے بیٹھے سو جانے سے بغیر ٹیک لگائے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح نماز میں نیند آ گئی, سجدے میں سو گئے, معلوم بھی نہیں ہوا, تو یاد رکھیے کہ نماز میں اگر نیند آ جائے حالت سجدہ میں تو یہ دیکھیں کہ سجدہ سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں ہیں. اگر سجدہ مکمل سنت کے مطابق کیے ہیں, یعنی دونوں ہاتھ بالکل اٹھے ہوئے ہیں, جس طرح سے زمین پر نہیں لگانا ہے اس طرح نہیں لگا کے رکھے ہوئے ہیں, اور پنڈلیاں پیٹ سے لگی ہوئی نہیں ہیں جو عام طور سے لوگ لگا دیتے ہیں, خلاف سنت سجدہ کرتے ہیں, اس طرح کا نہ ہو. بالکل کھلا ہوا سجدہ مردوں والا جو ہے اس طرح کا سجدہ ہے, بالکل سنت کے مطابق ہے. اور ایسے سنت کی حالت پر کیے جانے والے سجدے کے دوران آنکھ لگ جائے, نیند آ جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اگر سجدہ خلاف سنت ہے پھر نیند لگ گئی, تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو نماز بھی گئی اور وضو تو چلا گیا, اس لیے نماز بھی گئی, پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے. ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز کے لیے جب ہم وضو بنا لیے ہیں تو دوسری نماز بھی اسی وضو پر اسی وضو کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو بنانا ضروری نہیں ہے. البتہ پانی کی کثرت ہے اور وقت بھی میسر ہے, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, لوگوں کا ہجوم بھی نہیں ہے, کسی کو تکلیف بھی نہیں ہے, تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے نیا وضو بنا سکتے ہیں. نئے وضو کے لیے یاد رکھیے پانی کی تنگی بھی وہاں نہ ہو اور لوگوں کی بھیڑ بھاڑ بھی نہ ہو, لوگوں کو تکلیف اور زحمت بھی نہ ہو, اور نماز کا وقت بھی بہت زیادہ ہو, جماعت بھی نہ ٹھہری ہو, تو ایسے وقت وضو بنا سکتے ہیں. یاد رکھیے دوسرے وضو جو تازہ وضو بنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وضو سے کوئی فرض عبادت یا ایسی عبادت جو وضو کے بغیر ادا نہیں ہوتی, اس طرح کی عبادت ادا کیے ہوئے ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کوئی شخص وضو بنایا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نماز بھی نہیں پڑھے, کچھ بھی ایسی عبادت بھی نہیں کیے, تو پھر وضو پر وضو بناتے جا رہے کہ بھئی میں تازہ وضو بنا رہا ہوں. وضو بنانا بھی تو ایک عبادت ہے, اس طرح کر کے وضو بنا رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے, اس سے پانی ضائع ہوگا اور پانی کے ضائع ہونے کا گناہ لازم آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو وضو کے مسائل اور شرعی ضروری اور اہم مسائل کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.